میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو حلال حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ تم حضور کی زندگی کو دیکھ کر رات کو سونا حضور کی سنت کے مطابق، صبح کو اٹھنا حضور کی سنت کے مطابق، عبادت کرنا حضور کی سنت کے مطابق، ریاضت کرنا حضور کی سنت کے مطابق، کاروبار، تجارت، مال، معاشرت، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تابع کر دو. ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو. تو یہ کیا ہے؟ جنت کا رستہ ہے. یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ جنت کا رستہ ہے. اور جب تم حضور کی مخالفت کرو گے، اب مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی بڑے خوبصورت انداز میں. آپ کی زندگی کی تجارت کو دیکھ کر ہم لوگ جب تجارت کریں گے تو ہماری تجارت کے اندر برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی. جب ہم لوگ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر حرام مال بیچیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، تو آ کے دیکھا، اس سے حال احوال پوچھا، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر نمی ہے، اوپر سے خشک ہے. آپ نے فرمایا اس کو بند کر دے، یہ تو بیچنے کے قابل نہیں ہے. یا تو مکس کر، اوپر بھی گندم جو وہ گلی ہے، وہ نمی والی ہے، اس کو بھی برابر کر. آج ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے. کسی ریڑی تو فروٹ لین ٹر جاؤ، مالٹے لین ٹر جاؤ، تسی مطلب سیب لے لو، مہنگا ترین ہے، لیکن گھر لے آ کے دیکھو اتلے دو ٹھیک ہون دے، تھلے والے چار خراب ہون دے. یہ پھر ہم سنت کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں. کہیں چلے جائیں کسی دکانداری پہ، وہاں پہ ہم لوگوں کو 2 نمبر چیزیں مل رہی ہیں، ملاوٹ شدہ مل رہی ہیں. ہر چیز ملاوٹ والی، آٹے سے لے کر گھی، دالیں، سب کچھ ملاوٹ. کیوں؟ کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو ترک کر دیا. پھر ہمارے کاروباروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے امر کی مخالفت کر دی. رب اور رب کے رسول نے حکم دیا کہ حلال طریقے سے رزق کما کے لاؤ. ہم لوگوں نے حلال طریقہ چھوڑ دیا، حرام کو اختیار کر لیا. جب حرام کو اختیار کر لیا تو پھر فتنے، پھر فساد، پھر ہم سے کہ کمایا کسی نے ہوتا ہے، لے کے کوئی چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں فساد ہم لوگوں کے اندر کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مخالفت رسول کی ہے. دین کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اسلام کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کیا ہوا ہے، جس وجہ سے آج ہماری یہ حیثیت ہو رہی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر یخالفون عن امرہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حضور کے امر کی مخالفت کرو گے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں کہ جب چھوڑ دو گے تو فتنہ یہ ہے کہ لوگوں میں قتل و غارت شروع ہو جائے گی. سب سے خطرناک فتنہ کیا ہوگا؟ قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، بلا وجہ انسانوں کا خون بہہ جائے گا. اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ پر عمل ہوگا تو پھر بہاریں ہی بہاریں ہیں. یعنی اب میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں. اب ہر بندہ آپس میں اختلاف رکھتا ہے، ہر بندہ آپس میں اختلاف رکھتا ہے. گاؤں میں جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنے بھی تعلق ہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں، صرف ہمارے گاؤں میں نہیں، ہر جگہ پہ یہ صورتحال ہے. ہم آپس میں اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا ہوتا تو یہ ہمارے اندر فتنے، فساد، یہ ہمارے اندر قتل و غارت گری، خون ریزیاں، بد اخلاقیاں، بد عمالیاں، یہ جو ذہنی سوچ کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امن کا درس دیا، محبت کا درس دیا، معاف کرنے کا درس دیا، بردباری کا درس دیا، تحمل مزاجی کا درس دیا. لیکن ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو ترک کر کے اپنی من مانی کو اختیار کر لی،
آج تارک سنت کی وجہ سے، اسوہ رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر عداوتیں ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹا دشمن ہے، ماں بیٹی دشمن ہے، ایک دوسرے، کتنے ایسے حالات ہیں۔ بیٹی باپ کے گھر نہیں آتی، باپ بیٹی کے گھر نہیں جا سکتا، بھائی بھائی کے گھر نہیں جا سکتا، رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتا۔ یہ کیوں ہے ایسا معاملہ؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کلمہ ہم لوگ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے؟ ہمیں سنت سے کوئی لگاؤ اور تعلق نہیں ہے؟ یہ سنت سے تعلق استوار کریں۔ یہ بادشاہی، یہ دنیاوی معمولات، یہ سارے کے سارے رائگاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہی چیز کام آ جائے گی، رب اور رب کے رسول کی محبت۔ جب اس کو اختیار کر لیا، سنت کو اختیار کر لیا، جب سنت کو اختیار کر کے ہم گلی میں چلیں گے تو گلی میں کسی بندے کی بے عزتی نہیں ہوگی، گلی میں کسی انسان کی عزت پامال نہیں ہوگی، گلی کا تقدس پامال نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سنت کے مطابق چلنے کا طریقہ دیا ہے، ماں بہن کی عزت کا طریقہ دیا ہوا ہے۔ آج ہم نے ان سارے طریقوں کو ترک کر کے اپنی من مانی شروع کر دی تو ہر طرف بے حیائی، قتل و غارت گری، فحاشی اور یعنی، بد اخلاقی، بد عمالی، برے اخلاق، برے اعمال، بے برکتی، ہر بندہ بے برکتی کا شکار ہے۔ ہر بندے کا یہ رونا ہے، یار کر کر کے تھک گیا پر پوری نہیں پئی۔ جو لاکھوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کروڑوں کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو ہر بندہ پریشان ہے تو اس پریشانی کا حل تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ تو وہ پریشانی کا حق رب نے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم پریشان ہو، تمہاری زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے، تو میرے نبی کی سنت کو اختیار کر لو، سکون آ جائے گا۔ میرے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو، رزق میں برکت آ جائے گی۔ میرے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا، بری عادتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ آج ہم لوگوں میں بری عادتیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک میں بڑی توجہ والی ہیں۔